السلام علیکم، میں ہوں محمد ارشد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹائم ود ہاشمی جی۔ اسٹوڈنٹس، ویورز اور بچوں، آج میں آپ کو جو سیکنڈ پارٹ کا جو بونا دیو کے حوالے سے قصہ سنا رہا ہوں، جو کہانی سنا رہا ہوں، ہم تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کبوتر ملکہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ پچھلی قسط کے حوالے سے ایک دم بولنے لگا، آپ دونوں پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ یہ اس کا پچھلا پارٹ کا حصہ ہے۔ آگے بادشاہ کیا کہتا ہے سنیں، غور سے دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ آپ باقی کا قصہ سنیں، گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو نئے آئے دیکھنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ جی، بادشاہ نے آگے بڑھ کر کبوتر کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور بولا، گلنار پری، اللہ تمہاری دعا قبول کرے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، لیکن تم مجھے ساکو دیو کا پتہ بتاؤ، تمہیں اصل حالت میں لانے کے لیے میں سب کچھ کر گزروں گا۔ گلنار پری، جو کبوتر کے روپ میں تھی، بولی، بادشاہ سلامت، ساکو دیو شمال کی جانب فولان پہاڑی سلسلے کی خطرناک وادی شامہ میں ایک سونے کے محل میں رہتا ہے۔ سونے کا محل؟ اس نے جادو کے زور سے بنایا ہے۔ جب اس کی موت واقع ہوگی تو وہ سونے کا محل بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ ساکو دیو تک پہنچنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ مجھے اپنی اصل حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ یا تو ساکو دیو کو ہلاک کر دیا جائے یا پھر اسے کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے اصل حالت میں لے آئے۔ وہ اگر چاہے تو مجھے میری اصل حالت میں واپس لا سکتا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، میں کوشش کرتا ہوں اچھی پری کہ کسی طرح ساکو دیو مجبور ہو کر تم پر اپنا جادو ختم کر دے۔ اگر وہ تم پر جادو ختم کرنے پر تیار نہ ہوا تو پھر اس کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ کبوتر کو ایک الگ جگہ حفاظت سے رکھے، اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھے اور کوئی اسے لے کر نہیں جانے نہ پائے۔ خادم نے بادشاہ کے ہاتھوں سے کبوتر لیا اور بادشاہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ نے اپنے سب وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ آخر کس طرح ساکو دیو سے رابطہ کیا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ گلنار پری کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لے آئے۔ بادشاہ کے وزیر رضا عالم نے بتایا کہ وہ ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہے جس کے کئی دیو غلام ہیں۔ وہ دیو پر قابو پانے اور انہیں اپنا غلام بنانے میں بہت خاص مہارت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر رضا عالم سے کہا، تم فوری طور پر اس جادوگر سے جا کر ملو، ہو سکتا ہے کہ وہ ساکو دیو کو بھی اپنے قبضے میں کر لے اور اسے مجبور کر دے کہ وہ گلنار پری کو پر کیا گیا جادو ختم کر دے۔ اگر اس نے ایسا کر دیا اور گلنار پری اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی تو ہم اسے ایک بڑی جاگیر کے علاوہ 1,00,000 سونے کی اشرفیاں بھی دیں گے۔ وزیر رضا علی جادوگر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جادوگر کا نام جامون تھا۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا بلکہ اس نے جگہ جگہ اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ رضا عالم ڈھونڈتا ڈھانڈتا بڑی مشکل سے جامون جادوگر تک پہنچا اور اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جامون جادوگر ساکو دیو کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے وزیر سے ساری بات بڑے غور سے سنی اور بادشاہ کی طرف سے بڑی جاگیر اور 1,00,000 سونے کی اشرفیوں کا انعام ملنے پر تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ بولا، وزیر صاحب، میرے پاس اتنے دیو غلام ہیں کہ مجھے ساکو دیو کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب گلنار پری کے لیے اسے اپنے قبضے میں لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں ساکو دیو تو کیا اس کے باپ کو بھی اپنے قبضے میں لا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر جامون جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کے کہکے کی گرج سے وزیر بھی تھوڑی دیر کے لیے لرز سا گیا، لیکن وہ خوش تھا کہ وہ جس مقصد سے آیا تھا وہ پورا ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ جامون جادوگر نے وزیر کو یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو کر جائے، گلنار پری پر کیا گیا جادو وہ تو نہیں توڑ سکے گا، لیکن وہ ساکو دیو کو مجبور کر دے گا کہ گلنار پری اپنا جادو ختم کر دے۔ گلنار پری پر اپنا جادو ختم کر دے اور وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ وزیر رضا عالم
खुशी शाही महल रवाना हो गया। इसके जाने के बाद जामुन जादूगर ने अपने कमरे की अलमारी में बनी हुई एक ख़ास तिजोरी खोली जिसमें नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा था। जामुन ने इस नमक के टुकड़े को बाहर निकाल कर मेज़ पर रखा। फिर तिजोरी में से एक संग मरमर का एक छोटा सा गोल पत्थर निकाला और उससे नमक के बड़े टुकड़े के एक किनारे को थोड़ा सा तोड़ा। इस थोड़े से नमक की इससे इसने पुड़िया बनाई और फिर नमक के टुकड़े और संगे मरमर के पत्थर को वापस तिजोरी में रख दिया। ये नमक का टुकड़ा जामुन जादूगर को एक दरवेश ने दिया था। नौजवानी में जामुन एक लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच दिया करता था। एक दिन जामुन को जंगल में वो बूढ़ा दरवेश बेहोश पड़ा नजर आया। जामुन ने उसे पानी लाकर पिलाया और वो जब होश में आ गया तो जामुन ने अपने थैले में से रोटी और गुड़ निकाल कर बूढ़े दरवेश को खिलाई। जंगल जाते हुए जामुन की माँ उसे रोटी और गुड़ दे दिया करती थी ताकि जब उसे जंगल में भूख लगे तो वो खा ले। जब जामुन ने बूढ़े दरवेश को गुड़ रोटी खिलाने के बाद उसे उसके घर तक पहुंचाने का कहा, बूढ़े दरवेश ने उसे बताया कि उसका अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। वो कुछ फासले पर एक झोंपड़ी में रहता है। जामुन बूढ़े को सहारा देकर उसकी झोंपड़ी तक ले आया। बूढ़ा बीमार था। जामुन ने इसकी सारा दिन खिदमत की। जब शाम हुई तो बूढ़े ने जामुन से कहा कि अब वो अपने घर जाए, उसकी माँ परेशान होगी। दूसरे दिन जामुन लकड़ियाँ काटने से पहले दरवेश की झोंपड़ी में आया। उसने दरवेश की खैर खैरियत मालूम की और उसे खाने पीने की चीज़ों के अलावा दवा भी दी। बूढ़ा नौजवान जामुन की मेहरबानी पर बहुत खुश हो रहा था और उससे दुआएं देता था। इस तरह जामुन 4 महीने तक रोज़ाना बूढ़े दरवेश की झोंपड़ी में जाता, उसकी खिदमत करता, उसके खाने पीने, दवा और आराम का पूरा ख्याल रखता था। जामुन ने बूढ़े से कई दफ़ा कहा कि वो उसके साथ गांव चले और उसके घर में रहे, लेकिन बूढ़े ने कहा कि वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वो इस झोंपड़ी में ही मरना चाहता है जहाँ उसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की है। बूढ़े दरवेश ने एक दिन जामुन से कहा, बेटा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। ये नमक का टुकड़ा मुझे एक बुज़ुर्ग ने दिया था। जी, तो ये आपका आज का जो दूसरा पार्ट है। इसके बाद हम आपको तीसरे पार्ट में मज़ीद बताएंगे कि आगे जामुन जादूगर ने क्या किया, क्या बादशाह सलामत परी को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया कि नहीं हो गया। देखते रहिएगा। जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश यही है कि वो सब्सक्राइब कर लें हमारे नए चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपना ख्याल कीजिएगा, अगली किस्त का इंतज़ार कीजिएगा। कल ही इंशाल्लाह दोबारा किस्त आपको देंगे। वस्सलाम।